السلام علیکم صاحبو، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان ایکشن سیاستدانوں کے خلاف وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس سے قبل انہوں نے کیا کیا۔ اس میں جہاں پہ 90% مثبت باتیں ہیں ایکشن کمیٹی میں، وہاں پہ 2 منفی کیسے واقعات رونما ہوئے۔ انمول پنکی نے اپنا رنگ دکھا دیا، بلکہ رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ نیفے میں گولی چلانے کا وقت آ چکا۔ سنہری موقع کیا اور بلاول بھٹو کیا صحیح معنوں میں بھٹو بن پائیں گے؟ ڈی سی کی گرل فرینڈ اور لاش سے کیا نکلا؟ ان تمام پہلو کے اوپر آج آپ سے بات کریں گے۔ صاحبو، پہلا جو موضوع ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے آزاد کشمیر کی، جس نے مظفر آباد کے دارالحکومت آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بڑا عوامی پاور شو کیا، اجتماع کیا، اور حال ہی میں جو پاکستان تحریک انصاف نے سہیل افریدی وزیر اعلیٰ کا جلسہ ہوا تھا، اس سے کئی گنا بڑا اجتماع تھا۔ آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں صاحبوں مل کے بھی اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہ اجتماع اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں، انہوں نے اپنی نیت اور ارادے، اپنی سوچیں اور اپنی تمام جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جو صف بندی کی ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کر لی ہے، اور ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں۔ اس اجتماع کے اندر جو تقاریر ہوئی، چیزیں ہوئی، ظاہر ہے 12 مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، بے شمار ایسے اور بھی مطالبات ہیں جو اب تک نہیں ہو سکے۔ جون کے اندر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ جانچ کرے کہ حاکم وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر وہ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو 12 سیٹوں کا معاملہ ہے، اس کو جلد از جلد حل طلب ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، کیا الیکشن میں تاخیر ہوگی، اس کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے، آنے والے دنوں میں مزید بات کروں گا۔ جہاں پہ ایک بڑی حمایت حاصل ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہیں پہ صاحبو ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز 2 اور واقعات ہوئے۔ مولانا سید یوسف صاحب کا کوئی قافلہ تھا، کوئی پروگرام تھا، وہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے تھوڑی سی بدمزگی ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جہاں پہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بہترین چیزیں کر رہی ہے، وہیں پہ آپ دیکھیں تو مظفر آباد کے اندر جو عمر نذیر گیلانی تھے، وہ ایک دکان کا افتتاح کر رہے تھے، وہاں پہ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کا قافلہ گزرا۔ وہ قافلہ جب گزر رہا تھا تو اس وقت عمر نذیر گیلانی صاحب نے، بڑے اچھے انسان ہیں، نہایت ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، تو ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے نعرے لگانے کر دیے، قاتل، غدار، سہولت کار، فلاں فلاں جو بھی تھا۔ اب وہاں پہ بھی ماحول خراب ہو گیا۔ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو تھوڑی سی چیز بہتر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کا، جملوں کا، نعروں کا چناؤ بہتر کرنا ہے، حالات اور واقعات کے مطابق چلنا ہے، ایک ہی ساتھ سارے محاذ نہیں کھولنے، نفرت برائے نفرت کو نہیں پھیلانا، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں، آپ واحد مثال ہیں۔ یہ میری گزارش، یہ میرے الفاظ جو ہیں وہ امان اللہ صاحب کے لیے ہیں، عمر نذیر گیلانی صاحب کے لیے ہیں، بالخصوص خواجہ میران صاحب کے لیے ہیں، اور شوکت نواز میر صاحب کے لیے، اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت عزت دی اور عوام کا ساتھ آپ کو دیا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ اس لیول کے اوپر، اس محاذ تک نہیں مضبوط ہوئی۔ تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں آ گئی ہیں، آپ مضبوط بن چکے ہیں، تو کچھ مل جانا بڑی بات نہیں ہے صاحبو۔ جو مل جائے اسے برداشت کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا، اسے مینٹین کرنا، یہ بڑی چیز ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ آپ کو خیر نظر آ رہی ہے وہاں پہ شر کو بھی سامنے رکھنا ہے، حکمت سے کام کرنا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے ہمیں حکمت سکھائی، اور انہوں نے جنگوں سے لے کے دین کی تبلیغ سے لے کے حکمت سے کام کیا۔ تو تھوڑے کو زیادہ سمجھیے۔ اور ایکشن کمیٹی جو بامقابلہ سیاستدان ہیں، آپ دیکھیں نا، کل مظفر آباد میں ایکشن کمیٹی نے کنونشن کیا، بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ شاید تمام سیاسی جماعتیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اتنا بڑا مجمع جمع نہ کر سکی، اور یہ ثابت ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اپنے مسائل کے حل کا مینڈیٹ عوام نے دے رکھا ہے۔ اور 2 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے، سہولت کار، قاتل، فلاں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنا نشانہ سیدھا رکھنا پڑے گا۔ اپنا نشانہ سیدھا رکھیں گے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھتی رہیں گی۔ صاحب، آپ پاکستان کے حوالے سے میں بات کر لوں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہاں پہ کل یا منڈے کو میں ایک ایسا ایپیسوڈ کروں گا جو مریم نواز شریف صاحب نے جو بڑے اہم کام کیے، ایسے کام کیے صاحبوں کہ وہ 10 سال بھی اگر کسی کو اقتدار ملتا تو وہ نہ کر پاتا۔
وہ کون سے اقدامات ہیں اس کے اوپر میں مفصل اور بڑا جامع ایک ولاگ کروں گا کل یا سوموار کے روز. اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور وہ دیکھنے لائق بھی ہوگا. ہم جہاں پہ تنقید کرتے ہیں وہاں پہ میں آپ کو کچھ مثبت چیزیں بھی نکال کے سامنے رکھوں گا. تو پھر دیکھیے انمول پنکی نے جو ہے وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کر دی اور کیا بلاول زرداری بٹو بن پائیں گے. پنکی صاحبہ کو پکڑا گیا, پنجاب پولیس نے مطالبہ کیا ان کو دے دیں گے. اب انہوں نے جو ہے صاحب وہ اپنا رنگ دکھانا شروع کیا ہے انمول پنکی نے. سب کو پتا تھا یہ کیوں ہے. ایک تو انہوں نے وہ سارا جو ہے ایکٹریس ان کا نام لیا, دوسرے کوئی بٹ صاحب ہیں ان کا نام لیا, میں بھول گیا ہوں معذرت کے ساتھ, کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. یہ نام اس لیے لیے کہ وہ جو اداکار ہیں انہوں نے فارم 45 47 کی ویڈیو بنا کے وائرل کی تھی, عمران خان کو پسند کرتے ہیں. سارا جو ہیں وہ کسی یورپین ملک سے آ کے ڈرامے بناتی ہیں, ایکٹریس ہیں, بڑا اچھا کام کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ تمام سیاستدان ایک طرف لیکن جو عمران خان ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے پیپلز پارٹی کو, اداکاروں کو, تمام لوگوں کو بلیک میل کرنے کے اصول کے لیے پنکی کو استعمال کیا. اور یقین جانیے ان کا 1% بھی لینا دینا نہیں ہے پنکی سے چیزیں لینے کے لیے. اب یہ پنکی آگے کہے گی شرجیل میمن جو ہیں یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ نبیل گبول کا نام لے گی, یہ بڑے بڑے مگر مچھوں کے نام لے گی اور اس کی کڑیاں جا کے زرداری صاحب کے ساتھ ملیں گی. اور کل میں نے پوسٹ کی تھی کہ اگر صدر زرداری نے استعفیٰ نہ دیا تو ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے یا صحت خراب کی جا سکتی ہے, یا پھر یہ خبر آ سکتی ہے کہ صدارتی ہاؤس کے اندر دہشت گرد گھس گئے. ہم ایسے کیوں کہتے ہیں سن لیجئے. خان صاحب بیمار نہیں تھے نا, کیے گئے نا, بشرا بیگم کو کیا گیا, صنم جاوید کو کیا گیا. ایک وقت میں جب آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان تھے, اس سے پہلے تھے حامد میر صاحب کی وہ ویڈیو سرچ کیجئے, وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کونے میں چھپ کے ڈر کے ایسے بیٹھ جایا کرتے تھے, اتنے ڈپریشن میں چلے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بندہ آ گیا بندوق لے کے, یہ مجھے گولی مار دے گا. تو اس سے قبل بھی ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. کدھر ہیں عارف علوی, کدھر ہیں باقی لوگ. تو بٹو بننے کے لیے بلاول صاحب کے پاس بڑا سنہری موقع ہے اور مجھے بڑی امید بھی ہے بلاول بٹو سے. وہ بڑے قابل ہیں, بڑی مثبت چیزیں ان کے اندر, کچھ بھی ہے, وہ بے نظیر کے بیٹے تو ہیں نا. تو بلاول صاحب اگر اس معاملے میں ڈٹ جائیں, یقین جانیے اگر کوئی عمران خان کے بعد لیڈر پاپولر ہوگا نا وہ بلاول ہوگا. اور ہمیں چاہیے ایسے نوجوان جو اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے باہر نکلیں, پولیٹکس کریں اور کچھ کر کے دکھائیں, بیت نہ کریں, کہہ دیں اینٹ سے اینٹ بجانی ہے, کہہ دیں ووٹ کو عزت دینی ہے, کہیں حقیقی آزادی چاہیے. تو بلاول صاحب کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ وہ بٹو بن کے دکھائیں اور ان کے نواسے جو ہیں وہ ثابت کریں کہ وہ ہیں. لیکن یہ جو پنکی صاحبہ آئی ہیں, یہ جو اپنا رنگ دکھا رہی ہیں, ان کی آنے کے بعد جس طریقے سے نیب ایکٹیو ہوا ہے, یہ جب جو نیب پیپلز پارٹی کے کسی بندے کے خلاف کیس بنائیں, بیلیو می, مجھے بھیجیں, ہمیں بتائیں, اسی طریقے سے کھڑے ہوں گے جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ووٹ کو عزت دینے کے اوپر. ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ کے ساتھ بھی ویسے ہی کھڑے ہوں گے جیسے پہلے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی ہے. لہٰذا اپنے حصے کا کام کیجئے, کچھ بہتر کیجئے, کچھ کر جائیے. زندگی عارضی ہے, میں آپ سارے لوگ بلاول صاحب مر جائیں گے, یہاں کچھ نہیں بچے گا. اور یہ جو کوئی فیلڈ مارشل صدر پاکستان بننا چاہتا ہے, آپ کی ابا سے استعفیٰ لینا چاہتا ہے, ان کی ایسی کی تیسی کیوں بنیں گے. آپ قیام کریں, عوام آپ کا ساتھ دیں گے. یہ عوام وہی ہے نا جو عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ عوام وہی ہے نا جو نواز شریف صاحب کو 2 تائی 1 یہ دلواتے تھے, یہ عوام بھی وہی ہے نا جو آپ کی اماں کا ساتھ دیتے تھے, یہ عوام وہی ہیں جو بٹو صاحب کا ساتھ دیتے رہے. ٹرین مارچ ہوا, کیا کہنی ہوا, کیا یہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. اپنی چیزوں کو بہتر کرنا ہے. اور پنکی کا رنگ دکھاتے ہوئے کیا ہوا, ایک لاش ملی صاحبو کراچی کی سڑک سے. لاش ہوتی ہے, مردہ تھا, اس نے نشہ کیا, مر گیا. جب وہ مر گیا تو آپ دیکھیں یہ سسٹم, یہ نظام دین کام کیسے کرتا ہے کہ اس لاش کے اندر سے کیا نکلا. اس لاش کے اندر سے, اس لاش مردے سے, اس کی جیب سے ایک پرچی نکلی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا انجوائے کرو فرام انمول پنکی فلانا ٹینگا. 2 دل بنے ہوئے تھے. اور ثابت کیا ہوا کہ انمول پنکی کی ڈرگ دینے سے وہ بندہ مرا, اور وہ پرچی جیب میں رکھی ہوئی تھی اس نے, اور وہ انہوں نے نکال لی. جب یہ نکالنے پہ آئے تو اس بندوق کا ساتھ استعمال کرتے ہوئے یہ
اسٹیبلشمنٹ جب کسی کا ساتھ دے تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں. مخالفت کرنے پہ آئیں تو اسی بندوق سے 26 نومبر کو مریدکے میں مار بھی دیتے ہیں. ان کے پاس ٹوپیاں ہیں جلسوں میں لے جانے کی، ہر پارٹی کے لیے بندے بھی بڑھا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. نہ جانے دیں تو انتخابی نشان بھی چھین لیتے ہیں، الیکشن میں فارم 40 کو 47 میں بدل دیتے ہیں. تو یہ پنکی کس کھیت کی مولی. تو لہٰذا یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ ڈائیورشن ہے، یہ آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، اپنا فوکس رکھنا ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ساتھ دیجئے، ہر اس شخص کا ساتھ دیجئے جو صحیح کام کرتا ہے، اس سے اچھی امید رکھیے. خان صاحب کے ساتھ جڑے رہیں، اس لیے اس شخص نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. اسے آج بھی امید ہے عمران خان کو میرے لوگ آئیں گے. وہ آج بھی کان لگا کے دیوار کے ساتھ خان سوچ رہا ہوگا میرے لوگ آئیں گے. وہ اب یہ بھی سوچ رہا ہوگا عمران خان کب آئیں گے، کتنے لوگ آئیں گے. وہ آپ کے لیے نا جیل میں تمام لوگ چلے گئے دنیا سے، اس کو نہیں جانے دیجیے. وہ انتظار میں ہے میرے لوگ آئیں گے. ہجوم سے قوم بن جائیے، آ جائیے اور اس نظام کو ٹھیک کر دیجیے. آپ ہی کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات کے بعد کوئی ایک سیاستدان، کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر سکتی. عوام میں پاکستان کر سکتے ہیں، صرف آپ کر سکتے ہیں. جب آپ کو پتہ ہے آپ کر سکتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہے کوئی اور نہیں کر سکتا، آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا مسئلہ ہے. مت ڈریے. روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک بار مار جائیں. ویسے ہمیں بھی کئی بار نا لوگ کہتے ہیں آپ کو مار دیں گے، نہیں کیا کریں ایسے. تو میں اپنے طور پہ بھی سوچتا ہوں اور کئی بار کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ پیدا ہونے کے بعد مرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ آپ بھی مجھے بتائیے گا. جب پیدا ہو گئے، ماں کی کوکھ سے جنم لے لیا، یہ زندگی ملی، تو اس کے بعد مرنا ہی ہے نا. موت سے مجھے کون بچا سکتا ہے؟ سوائے اللہ کی ذات سے تو کوئی نہیں بچا سکتا. لیکن اللہ کی ذات بھی کہتی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان نے مرنا ہے. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہاں، باقی کام ہم نے حکمت سے کرنا ہے. تو جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنے لیے تو سارے لوگ جیتے ہیں نا. ہم کچھ کر کے جائیں، کل لوگ ہم جائیں تو وہ سوچیں یار یہ بندہ ہوا کرتا تھا، اس کے جانے سے تھوڑی کمی محسوس ہوئی ہے، اس کو رہنا چاہیے تھا. اگر لوگ ایسا محسوس کرنا شروع کر دیں، دل سے نہ کہیں، دل میں سوچنا شروع کر دیں، اس مینس کہ یو ڈڈ سم تھنگ لوگوں کے لیے، ذات کے لیے نہیں. یہ کیا ہوا، آئے کھانا کھایا، شادی کی، بچے پیدا کیے، چلے گئے. بے شک نمازیں پڑھ لیں، اپنے لیے پڑھی نا، اللہ کا حکم تھا تو پڑھی. لوگوں کے لیے کیا کیا، ملک، قوم اور مذہب کے لیے کیا کیا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان کو جو ہے وہ ذہن نشین رکھنا چاہیے. کچھ اور خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ مریم صاحبہ کو جو میں نے آپ کو چیز کہی ہے، اس کے اوپر میں نے بڑی انفارمیشن اکٹھی کی، تو اس کے بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا. یہ نیفے میں گولی چلنے کا وقت آ چکا ہے، اور میں اس جو ایپیسوڈ کروں گا اس میں پہلی بار میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ پنجاب حکومت نے یہ جو 350 لوگوں کو مارا ہے، اشرف المخلوقات انسانوں کو مارا ہے، پہلی بار بڑا ثواب کا کام کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے. اب بھی اسلام آباد کے اندر نیفے میں گولی چلانے کا وقت آ چکا ہے. کیسے اسلام آباد محفوظ نہ رہا، اور آپ دیکھیے اس ویڈیو کے اندر کہ پنجاب کے بعد اب اسلام آباد میں بھی کم سن بچیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات ہونا شروع ہو چکے ہیں. یہ بیڑیے. یہ ویڈیو اسلام آباد کے تھانہ کھنہ کی حدود سنم چوک کی بتائی جا رہی ہے. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو ویریفائی کروائیں اور اس کے نیفے میں بھی گولی چلوائیں، کیونکہ اس بدبخت کو چھوڑ دیا گیا تو اسلام آباد میں درندوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. تو لہٰذا آئی جی اسلام آباد صاحب، نیفے میں گولی چلانے کا وقت آ چکا ہے. ایسے لوگوں کے نیفے میں گولی چلنی چاہیے. میں جان بوجھ کے جو کچھ ہمارے فوجی بھائی بڑی تعداد میں شہید ہوئے، یہ جو کے پی کے اور دیگر جگہوں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. بات کریں کہ تو دور تلک جائے گی. لہٰذا جن کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، آپ وہاں پہ حفاظت کیجئے، کوشش کیجئے یہ صدر بننے سے اور باقی چیزوں سے دور رہیے. ٹی اے ڈی اے ملتا رہے اور بس، اور کچھ نہیں چاہیے. کام کرنا نہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، پارلیمان ایسے ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی مقررہ وقت میں رپورٹس پیش کرنے میں ناکام رہی. سینٹ میں سے مزید مہلت حاصل کر لی گئی. سینٹ اجلاس میں 12 قائمہ کمیٹیوں کو مختلف معاملات پر رپورٹ پیش کرنے کے لیے 60 روز کے ایام کی مدت میں توسیع دے دی گئی ہے. 60 ایام کی مدت میں توسیع تاریخ پیش کر دی جائے گی. کابینہ اور اوورسیز استحقاق، بحری امور، صحت، غربت کمیٹیاں جتنی بھی تھیں نا، وہ کام نہیں کر رہی. اور جب وہ چیزیں پالیسیز بنائی جاتی ہیں، بجٹ کی چیز آتی ہے، تو اس سے وہ روگردانی کر جاتے ہیں. خبریں اور بھی تھی، وقت کی قلت ہے، اپنا خیال رکھیے گا. تو دوسرے ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے کہ آپ سے مزید جو ہے وہ بات کی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.